بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک محترم ہیں جواد بھائی، انہوں نے جنڈ سے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر جو سترہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں فرمائیے کہ وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کی موٹائی، لمبائی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو جواد بھائی، میں نے آپ کا سوال ریپیٹ کیا۔ سترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں امام مشکات رحمہ اللہ نے المصابیح اور پھر اس کے ساتھ مشکات المصابیح کے اندر باقاعدگی کے ساتھ باب موجود ہے، باب السترہ، اس کے اندر فصول ہیں، اور فصل کے اندر پہلی حدیث ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر عن ابن عمر قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغدو الی المصلی والعنزۃ بین یدیہ تخمل وتنصب بالمصلی بین یدیہ فیصلی الیہا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر نقل کیا ہے، اور مشکات کے اندر یہ الفصل الاول کی پہلی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت عیدگاہ تشریف لے گئے۔ ظاہر عیدگاہ کھلا ہوتا ہے، اور وہاں اس وقت موجودہ زمانہ کی طرح عیدگاہ بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو ایک سترہ کھڑا کیا جاتا تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا اور صحابہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر نماز ادا فرماتے۔ یاد رکھ لیں، یہ مسجد کے اندر اس وقت ضروری ہوتا ہے جب مسجد وسیع ہو اور گزرنے والے لوگوں کے لیے مشکلات ہو، تو آپ مسجد کے اندر، جیسے عام آج کل مسجدوں کے اندر یہ سترہ پڑا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ لیں تاکہ آگے گزرنے والے کو مشکل نہ ہو۔ یا آپ بیرونی مسجد سے باہر کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا آسا، اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے کھڑی، اس کو کر دیں تو اس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سترہ اصل میں شریعت مطہرہ کے اندر جو نمازی کے سامنے رکھا جاتا ہے، اس سترے کے پیچھے لوگ، اس کی دوسری طرف سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ اس کی لمبائی تقریباً 1.5 فٹ ہونی چاہیے اور موٹائی 1 انگلی کے برابر۔ اور سترہ جو ہے نا، نمازی کے آگے سے گزرنا چونکہ شرعاً جائز نہیں، اس لیے سترہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ آپ مسجد حرم کے اندر جس وقت عمرہ کے لیے جائیں تو وہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں سترہ کے بغیر ہی لوگ وہاں گزرنا جائز ہے، چونکہ وہاں مجبوری ہوتی ہے اور عذر ہوتا ہے، اور لائنیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ وہاں سے آپ کہیں بھی بچ نہیں سکتے، تو اس لیے سترہ سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ سترے کی دوسری طرف سے کوئی بھی گزرنے والا گزر سکتا ہے۔ ویسے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور آپ نے 40 کا عدد ذکر فرمایا ہے۔ اس سے 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 ساعتیں بھی ہو سکتی ہیں، 40 گھنٹے یعنی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اتنی دیر تک آپ کو رکنا جو ہے مشکل ہے آپ کے لیے، تو اس لیے یہ سترہ آج ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے کہ سترے کے بغیر ہی، لیکن سترہ ہونا چاہیے تاکہ آپ نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے گزرنے والا بھی گزر سکے، ورنہ دونوں گناہ گار ہوں گے۔ جو نمازی اپنے سامنے سترہ نہیں رکھتا، سامنے سے لوگوں کے گزرنے کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے، تو ایسے نمازی گناہ گار ہوتے ہیں۔ لہٰذا عام بڑی مسجدوں کے اندر چاہیے
کہ جتنی بھی انتظامیہ ان کو مسجدوں کے اندر سترے رکھ دیں تاکہ کوئی بھی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے سے کوئی آدمی گزرے گا تو آگے سترہ رکھ لے۔ یہ بڑی مسجدوں کے اندر، چھوٹی مسجدوں کے اندر تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی نماز پڑھنے کے لیے آپ جس وقت بھی مسجد میں جائیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں آپ کے سامنے سے کوئی گزرے نہیں، اور دوسرا آپ بھی بچ سکیں اور لوگ بھی آرام سے اپنی نشست سے اٹھ کر اپنے راستے سے جا سکے۔ تو سترہ کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مسجدوں میں بھی ضرورت ہے، تو پہلے مسجدوں، چھوٹی مسجد ہو تو وہاں تو لوگ سائیڈ پر نماز پڑھتے ہیں، بڑی مسجد ہو تو وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ستون کے سامنے نماز پڑھی جائے، اگر نہیں تو مسجد کے اندر سترہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو سامنے رکھ دیا جائے اور آرام سے آپ نماز پڑھ سکیں۔ سترے کا ذکر صرف رسول اللہ کی حدیث کے اندر نہیں بلکہ رسول اللہ کی حدیث سے تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور رسول اللہ کی حدیث سے فقہا نے اس سے بہت سے مسائل کو اخذ کیا ہے اور اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ فقہائے اربعہ کی تمام کتابیں آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز نہیں، لہذا سترہ ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا سوال تھا اور یہ آپ کے سوال کی ڈیٹیل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا سنت ہونا ثابت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جس وقت بھی نماز پڑھیں تو ہمارے سامنے سترہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔